ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. ہمارے پڑوس میں ایک بہت بڑا الیکشن ہونے جا رہا ہے. بات ہے بھارت کی. کل یعنی کہ 19 اپریل سے ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہوگا. بہت ساری ریاستیں ہیں. مرحلہ وار یہ الیکشن چلتا ہے. 1 جون تک ووٹنگ کا سلسلہ کسی نہ کسی ریاست میں چل رہا ہوگا اور پھر 4 جون کو رزلٹ سامنے آئے گا. ہم جانتے ہیں کہ نریندر مودی کی سرکار کو 10 سال وہاں ہو چکے ہیں. ان 10 برسوں میں بھارت کا سماج، وہاں کی معیشت، وہاں کی سیاست بہت تیزی سے بدلی ہے. بہت لوگ حیران ہیں کہ ایک شخص، ایک پارٹی کس طرح سے پورے ملک کا ایک کیریکٹر بدل کے رکھ دیتا ہے. تیسری بار اگر مودی جیتتے ہیں تو پھر اس کے ملک کے اندر اور پھر پڑوسی ملکوں کے لیے اس کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں، اس پر ہم پروگرام میں آج نظر ڈالیں گے. تو 2019 میں جب وہ دوسری بار الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے تو بی جے پی کا نعرہ تھا اب کی باری 300 پار، یعنی کہ 300 نشستیں پار. تو بھارت کی جو لوک سبھا ہے اس کی نشستیں ہوتی ہیں 543. پچھلی دفعہ ان کا ٹارگٹ تھا 300 سے زیادہ اور انہوں نے وہ پورا کر کے دکھایا. 300 سے زیادہ نشستیں لیں، 353 سیٹس انہوں نے لی تھیں. اس دفعہ مودی سرکار کا نعرہ ہے اب کی بار 400 سے پار. تو اس دفعہ ان کا ایمبیشن اور بڑھ گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 400 سے زیادہ سیٹیں لیں گے. اس وقت بھارت کا جو میڈیا کا جو حال ہے، وہاں پہ جو پنڈتس ہیں جو شہروں میں بیٹھے ہیں، وہ سب کے سب مودی سرکار کی واپسی کی پریڈکشن کر رہے ہیں. اگر ڈفرینسز ہیں تو صرف اس پہ کہ کتنی سیٹوں سے وہ واپس آئیں گے. تو میں آپ کو ایک چارٹ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ بھارت میں سیاست میں ہوا کیا ہے. 1984 وہ سال ہے جب کانگریس پارٹی نے 400 سے زیادہ سیٹیں لی تھیں. بھارت کی ہسٹری میں یہ ایک واحد مثال ہے جب کسی پارٹی نے 400 سے زیادہ سیٹیں لی ہوں. اور یہ بھی تب ممکن ہوا تھا جب اندرا گاندھی کی اسیسینیشن ہوئی تھی اور ملک کے اندر ایک ظاہر ہے کہ ہمدردی کی لہر تھی کانگریس پارٹی کے لیے. آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کہاں ہوا کرتی تھی اور آج کہاں ہے. بی جے پی نے جو سفر شروع کیا 90s کے بعد، وہ آج کہاں کھڑی ہے. یہ دو میپس جو ہیں یہ دکھا رہے ہیں بھارت کی دو بڑی پارٹیوں کے فارچونز کس طرح سے الٹ گئے ہیں. اب کی بار جو اپوزیشن کا الائنس ہے جس میں راہل گاندھی بھی ہیں، اس نے الزامات لگائے ہیں کہ یہ اس دفعہ میچ فکسنگ ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے اس کی غیر جانبداری پر سوال ہیں. اپوزیشن کے پولیٹیشنز کی پکڑ دھکڑ ہوئی ہے. ایک عجیب سے ماحول میں یہ الیکشن ہو رہا ہے. یہ ماحول جو ہے ہم پاکستانیوں کے لیے نیا نہیں ہے. ہمارے ہاں اس طرح کے الیکشن بار بار ہوئے ہیں. ابھی فیبروری میں بھی ہم نے اس طرح کا ایک الیکشن دیکھا. تو تھوڑا سا وہاں کا ایک اندرونی اسیسمنٹ لینے کے لیے میں نے وہاں پہ رابطہ کیا. ہمارے بی بی سی کے فارمر کولیگ ہیں، دا ہندو میڈیا گروپ کے سینئر ایسوسیٹ ایڈیٹر ہیں امیت برووا. ان سے فون پہ ہماری بات ہو سکی اور میں نے سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ ہم نے ماضی میں بھی چاہے بھارت کے الیکشن ہو، پاکستان کے ہوں، کئی الیکشنز ہم اپنے کور کر چکے ہیں وسعت صاحب زرار، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کبھی کبھی جو الیکشن کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں وہ بالکل الٹ رزلٹ آتا ہے. تو میں نے سب سے پہلے ان سے پوچھا، کیونکہ وہ منجھے ہوئے صحافی ہیں، کہ اس وقت جو ایک اوور آل سینس ہے کہ جی کہ مودی واپس آیا ہی آیا اور ان کی بڑی میجورٹی ہے، کہیں پہ ہم کچھ مس تو نہیں کر رہے اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہارٹ لینڈ میں کوئی فرسٹریشن ہے جو ان پولز میں ریفلیکٹ نہیں کر رہی ہے. تو سنیے ان کا کیا جواب تھا. ہندوستان ایک بہت بڑی جمہوریت ہے اور الیکشنز کو پریڈکٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور یہاں کی الیکشنز کو چھوڑ دیجئے، ایگزٹ پولز بھی بہت مرتبہ غلط ثابت ہوئے ہیں ہندوستان میں. تو ایسا نہیں کہ کانٹیسٹ نہیں ہے، کانٹیسٹ ہے. اور جو 2-3 صوبے ہیں، خاص کر کہ مہاراشٹرا، کرناٹکا، بہار ہو سکتا ہے اور بنگال، اس میں بی جے پی کی سیٹیں کچھ کم ہو سکتی ہیں. لیکن اس سے کیا میجورٹی میں فرق پڑے گا مودی جی کا، یہ کہنا مشکل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مدعے بہت ہیں، ان ایمپلائمنٹ، غریبی، انوائرمنٹل ایشوز، کئی سارے مدعے ہیں ہندوستان میں. لیکن کیا ہندوستان کا ووٹر ان سے انفلوئنس ہو کر ای وی ایم پہ بٹن دبائے گا، یہ دیکھنے والی بات ہے.
اچھا، اس دفعہ جس ماحول میں یہ الیکشن ہو رہا ہے بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، الیکشن کمیشن کی امپارشیلٹی پہ ہیں، جس طرح کی پکڑ دھکڑ ہوئی ہے. جب ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں الیکشنز جو ہوتے ہیں میچ فکسنگ والے، وہاں پہ بھی راہل گاندھی نے یہ الزام لگایا کہ جی میچ فکسنگ ہو رہی ہے. تو اس پر میں نے امت بروہ سے جاننا چاہا کہ یہ بھارتی الیکشن پروسیس کے لیے کتنا روٹین ہے یا کتنا غیر معمولی ہے؟ الیکشن کمیشن کے رول پر، الیکشن کمشنرز کی اپوائنٹمنٹ پر کئی سوال اٹھے ہیں، ان کی نیوٹرلٹی پر بھی سوال اٹھے ہیں، اور ای وی ایم مشینز پہ بھی سوال اٹھے ہیں، اور آج بھی یہ ای وی ایمز کا معاملہ ہندوستان کی سپریم کورٹ کے سامنے ہے. لیکن الیکشن کمیشن کے علاوہ جو باقی سارے ادارے ہیں جو مودی جی نے اپوزیشن پولیٹیشنز کے خلاف استعمال کیے ہیں، خاص کر دلی کا جو چیف منسٹر ہے اروند کیجریوال، اور جھارکھنڈ کا جو فارمر چیف منسٹر ہے ہیمنت سورین، ان دونوں کو ای ڈی کیسز میں بند کیا ہوا ہے. کئی سارے پولیٹیشنز کے گھروں پر ریڈ پڑتی رہتی ہے. تو انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کا استعمال، سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کا استعمال، یہ ایک نئے لیول پر چلا گیا ہے ہندوستان میں. تو ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے مین سٹریم میڈیا کا بھی کنٹرول مودی جی کا پورا ہے ہندوستان میں. تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ آج کی تاریخ میں ہندوستان کے الیکشنز میں نہیں ہے اپوزیشن پارٹیز کے لیے. لیول پلینگ بہت سنا سنا لگ رہا ہے نا. اچھا، آخری سوال میں نے، پڑھ رہے ہیں لوگ، اندر ہو رہے ہیں جی، جو ہم یہاں پہ دیکھتے آئے ہیں کئی الیکشنز میں، وہاں پہ بھی کچھ اس طرح کا ہی حال ہے. میرا آخری سوال امت بروہ سے تھا کہ اگر مودی جیسا کہ پریڈکشنز ہیں اتنی اکثریت سے جیت کر آتے ہیں، تو یہ بھی رپورٹس ہیں کہ وہ بھارت کے آئین کو شاید چینج کر دیں. دوسرا، پڑوسی ملکوں کے ساتھ جو ہے ان کے تعلقات کے لیے اس میں کیا چیزیں ہمیں واچ آؤٹ کرنی چاہیے؟ اگر نریندر مودی پھر سے گورنمنٹ بناتے ہیں ہندوستان میں تو یہ ان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. 3rd ٹرم پرائم منسٹر رہیں گے، اور انہوں نے دکھایا ہے کہ وہ اپنی پاور استعمال کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. یہ بار بار انہوں نے کہا ہے. اور نیبرہڈ کو لے کے ان کے کچھ ریمارکس ابھی رہے ہیں کہ آج کا ہندوستان ٹیررسٹ کو گھر میں گھس کے مارتا ہے. تو کافی نیبرنگ کنٹریز کے لیے اس کے امپلیکیشنز ہیں. اور میں یہ مانتا ہوں کہ کئی ان کے جو ایم پی کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے اوپنلی کہا ہے کہ وہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو بدلنا چاہیں گے. تو پچھلی بار بھی 2019 میں جب وہ الیکشن جیت کے آئے تو 2-3 بڑے چینجز ہوئے. آرٹیکل 370 کو رد کیا، اور سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ بھی وہ لے کے آئے. تو یہ 2 بہت ہی کنٹروورشل پیسز آف لیجسلیشن تھی. جموں اینڈ کشمیر جو ایک پورا اسٹیٹ تھا اس کو یونین ٹیریٹری میں ریڈیوس کیا. تو اگر ان کا پاسٹ ریکارڈ دیکھا جائے تو وہ ڈومیسٹک ایشوز کو لے کے وہ آگے بڑھیں گے. ان کا ایجنڈا رہا ہے، اور ان کی پارٹی کا بھی ایجنڈا ایک آئیڈیالوجیکل ڈرائیور ان کے لیے ہمیشہ سے رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ سب چیزیں ہوں گی، اور ہندوستان کی جنتا کے لیے جو وارننگ سگنلز ہیں وہ کافی کلیئر ہیں. ہندوستان کی جنتا کے لیے وارننگ سگنلز بہت کلیئر ہیں. میرا خیال ہے 400 سے اوپر جائیں. ہاں، نہیں جائیں گے. میں ابھی بتاتا ہوں کیوں نہیں جائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ بی جے پی کی جو پروگریس ہے، 1984 کے الیکشن کی آپ نے بات کی، اور اس میں 400 سے زائد کانگریس نے سیٹیں لی، اور آپ نے بتایا کہ ہمدردی کا لہر مسز گاندھی کی قتل کی وجہ سے ابھرا تھا. اس الیکشن میں بی جے پی کی لوک سبھا میں 4 سیٹیں تھیں جی. وہاں سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا، اور پھر بابری مسجد گریجولی 80 آئیں، پھر اس کے بعد 100 کچھ آئیں، پھر 180 آئیں. اس طرح انہوں نے سفر گریجولی کیا. اچھا، جہاں تک امت صاحب کی بات ہے کہ اپسیٹ، تو 2004 میں اپسیٹ ہوا تھا. میں کور کر رہا تھا 2004 کے الیکشن بھی میں نے کور کیے، انڈیا جا کے 2009 کے بھی کیے. 2004 میں جب ہم بی بی سی کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ریزلٹس آنے شروع ہوئے تو سب کو امید تھی کہ شائننگ انڈیا، آپ کو یاد ہوگا ایک موومنٹ تھی کہ جی انکریڈیبل انڈیا، واجپئی جی پرائم منسٹر تھے، کہ جی یہ کم از کم سمپل میجورٹی تو لے لیں گے. لیکن اپسیٹ ہو گیا. اچھا، اس اپسیٹ سے بی جے پی اور آر ایس ایس نے بہت کچھ سیکھا
کہ کیا کیا اسٹریٹجی استعمال کی جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب 2014 کا الیکشن ہوا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنا جو ہم نوا کارپوریٹ سیکٹر تھا اس کو ساتھ ملایا اور اس زمانے کی جو بھی ٹیکنالوجی تھی اس کو انہوں نے لگایا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2014 میں جتنی نشستیں لیں 2019 میں اس سے زیادہ لیں اور 2024 میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 400. آپ نے کہا 400 سے اوپر جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ساؤتھ انڈیا بھی ایک چیز ہے. ساؤتھ انڈیا کی 5 ریاستیں ہیں اور بی جے پی جو ہے شدید اپنی مقبولیت کی لہر کے باوجود ایون اس نے بنگال میں جا کے ڈینٹ مارا جہاں کے کمیونسٹ 34 سال رہے. اب تک کرناٹکا کو چھوڑ کے وہاں جو ریجنل جماعتیں ہیں وہ اتنی مضبوط ہیں کہ بی جے پی اب تک جو ہے وہاں ڈینٹ نہیں ڈال سکی. کل جو ہے ایک پوری ریاست ہے تمل ناڈو, اس میں الیکشن ہو جائیں گے, وہ پھر نپٹ جائے گی. وہاں مودی جی نے کسی ریاست میں ساؤتھ کی ریاست میں اتنے دورے نہیں کیے جتنے وہاں کے کیے. 5 دفعہ وہ گئے کہ کم از کم 4 سیٹیں مل جائیں. تو اگر وہاں 2 سیٹیں بھی انہیں مل جاتی ہیں تو بہت بڑی بات ہوگی. تو سارا جو ان کا آئے گا ووٹ وہ مہاراشٹر, نارتھ انڈیا, نارتھ ایسٹ سے بھی آ سکتا ہے, ایسٹ جو انڈیا ہے اڑیسہ وغیرہ وہاں سے بھی آ سکتا ہے. لیکن ساؤتھ ایک بہت بڑا چیلنج ہے مائنس کرناٹکا. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اس میں ایک چیز صرف یہ جو نارتھ اور ساؤتھ ڈیوائڈ ہے انڈیا کی, اس میں ساؤتھ کیوں نہیں رسپونڈ کرتا؟ کیونکہ وہاں پہ مذہب کارڈ نہیں چلتا. یہ جو ہندی بیلٹ میں جو چلتا ہے نا, یہ گائے کا مسئلہ ہے, ایودھیا کا مسئلہ ہے. ساؤتھ والے کہتے ہیں جی ہمارے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں آپ سے بہت بہتر ہیں, ہم تعلیم میں, ایجوکیشن میں ہم آپ سے آگے ہیں. ان کے ایشوز دوسرے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ اس چکر میں ہمیں پڑھنا نہیں ہے. اچھا, نارتھ کے ایشوز کیا ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی کلپ چلانا چاہ رہا ہوں کہ کس قسم کی کیمپیننگ ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا شاید ٹائیگر راجا سنگھ کا, اور یہ ہے تلنگانہ, اگر میں صحیح بول رہا ہوں, ساؤتھ کی اسٹیٹ, یہ بھی ساؤتھ کی اسٹیٹ ہے. وہاں پر کس طرح کی کیمپیننگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ میرا خیال ہے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھائی دوں. اس کو کہنا چاہوں گا کہ بیٹا ابھی تو صرف ایک بابری سے ہی گھبرا گیا, ارے ابھی تو کاشی باقی ہے, متھرا باقی ہے, ارے ابھی تو 40,000 ہندو مندر باقی ہے. ارے تو یہ نہ سمجھ ہمارے آنے والی پیڑھی کو تو کہہ رہا ہے نا کہ ہم بابری مسجد کی شہادت بھولنے نہیں دیں گے. بیٹا ہم ہماری پیڑھی کو کار سیوا سکھاتے ہی رہیں گے. کوشش وہ کر رہے ہیں. یہ تو چھوٹے لیول پہ نا آپ نے دکھا دیا. مودی جی نے کہا ابھی کہ انڈین جو الائنس ہے, کیا نام ہے اس کا, انڈین نیشنل ڈیولپمنٹ انکلوسیو الائنس انڈیا. انہوں نے طنز کیا کہ انہوں نے جو منشور پیش کیا ہے لگتا ہے کہ جیسے مسلم لیگ کا منشور ہو. مودی جی نے کہا, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سب جماعتیں رام دشمن ہیں. اچھا, اب یہ نارتھ میں تو چل رہا ہے. جنوری میں جو ہے وہ رام مندر کا انہوں نے انکمپلیٹ تھا حالانکہ افتتاح کر دیا, اور ان کا خیال تھا کہ ایک ٹیمپو بنے گا, وہ ابھی نہیں بنا. اور اس کے علاوہ جو ہے اب وہ پروگریس کا کارڈ, اور پروگریس کا بہرحال ہوئی تو ہے. اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے. برطانیہ کو اس نے 6 نمبر پہ کر دیا ہے انڈیا نے. تو یہ تو ہے, لیکن اب مسئلہ یہ کہ جو 26 جماعتی حزب اختلاف ہے اس کے پاس کھیلنے کو بہت سارے کارڈز ہیں. مثلاً بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ ابھی تک قابو میں نہیں آ سکی ہے. اس کے علاوہ جو مہنگائی ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنا جو ہے وہ. اچھا, اس کے علاوہ جو بھی اسکیمیں, بہت ساری اسکیمیں ایسی ہیں کہ بار بار اس کو پوائنٹ کر کے. پھر جو سب سے بڑا تھا کہ کارپوریٹ سیکٹر میں جو ایک کیا کہتے ہیں رجحان ہے گھپلے بازی کا اور نیکسس جو بنا ہے, راہل گاندھی نے بہت کوشش کی کہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکے لیکن نہیں کر سکے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ بی جے پی کا ایک نعرہ ہے
وہ بنیادی نعرہ ہے مودی ہے تو ممکن ہے. اب اس کو ذرا سوچو کہ کتنا افیکٹو اور نعرہ ہے. اب میں فرض کریں اینٹی مودی ووٹ دے رہا ہوں, میں ایک نیوٹرل ووٹر ہوں, میں دینا چاہتا ہوں یار مطلب اب جائیں یہ. پھر میں سوچتا ہوں یار ان کے پاس کون سا پرائم منسٹر ہے جو اپوزیشن ہے, اس لیے کہ وہاں پرائم منسٹر کے کوئی 5-6 امیدوار ہیں. اچھا, اور ان کی جو خواہش ہے, ایک تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے دل میں رکھیں, ان کی خواہش بار بار آتی ہے کہ جی اگلی کولیشن میں, ابھی گاؤں بسا نہیں ہے اور تو وہ لوٹنے والے پہلے آ گئے, کلیئر ایک فگر نہیں ہے نا, آپ کو آلٹرنیٹ نہیں ہے مودی کا. 5-6 ہیں. اچھا, پھر دوسری یہ ہے کہ انڈیا الائنس میں پچھلے 2-3 مہینے میں 1-2 جماعتیں نکل بھی گئیں, بی جے پی نے انہیں توڑ لیا. مثلا بہار کے جو چیف منسٹر تھے وہ بڑا افیکٹو کارڈ تھا, وہ توڑ لیا. اچھا, پھر اب وہ جیسے ہمارے ہاں ہم تو عادی ہیں, یہ جو انکم ٹیکس کی امت بروا نے بات کی, انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی اور ڈائریکٹر انفورسمنٹ کی, انڈین ایکسپریس کی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 2014 سے اب تک 10 سال میں 25 بہت ہی ٹھیک ٹھاک قسم کی جو اپوزیشن کی شخصیات تھیں وہ اب بی جے پی میں شامل ہیں. کیوں کہ ان کے پیچھے انہوں نے ٹیکس والے چھوڑ دیے. یہاں پر ایک سیکنڈ پریس کریں, کیونکہ یہ اور جو باقی میچ فکسنگ کا انہوں نے جو ایک ذکر ہی کیا تھا نا, میں تھوڑا سا سننا چاہ رہا ہوں کس قسم کی میچ فکسنگ ٹھیک ہے مطلب ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں تو اس کے بعد ویلکم بیک. پچھلے 10 سال میں بھارتی جمہوریت کہاں سے کہاں پہنچی ہے, اگر مغربی تھنک ٹینکس کا جائزہ لیا جائے تو زیادہ تر کی اب یہ رائے بن رہی ہے کہ بھارت جو ہے, جو ایک روایتی ڈیموکریسی ہے, اس سے قاضائے ڈیموکریسی, نیم جمہوریت جو ہے, اتھارٹیرین یا نیم جمہوریت کے لیول پہ پہنچ گیا ہے. اچھا, یہ اس رائے پہ کیسے پہنچے؟ یہ اس لیے کہ ابھی الیکشن کا اعلان ہونے سے پہلے اروند کیجریوال کی بات کی امت بروا نے. اروند کیجریوال کا جو عروج ہے خاصا امپریسو ہے, ظاہر ہے. دلی میں انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں کی عوام کے لیے کہ وہ مستقل وہاں اقتدار میں ہیں. اس کے بعد انہوں نے پنجاب کی حکومت جیتی اور پھر گوا میں انہوں نے انرول کیا. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ایک بہت ہی مستحکم قسم کے دشمن کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں. تو ان کو تنبو کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوگا تو ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا یا کچھ اور اونچی حرکت ہوگی. تو انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ جو کہ مالی جرائم کی چھان بین کرنے والا ادارہ, وہاں کی FIA سمجھ لیں, اس نے کہا جی کہ آپ نے پچھلی بار جو شراب کا ٹھیکہ دیا تھا اس کی جو ڈیوٹی ایکسائز ڈیوٹی تھی اس میں گھپلا ہے, تو اس کے لیے آپ آ جائیں. وہ جب آ گئے تو انہیں تنبو کر لیا گیا. اور اسی طرح جو ان کے ڈپٹی چیف منسٹر تھے اور جو دلی کے وزیر صحت تھے اور ان کے ایک MLA تھے, وہ بھی اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. اروند کیجریوال ایک بہت اچھے مقرر ہیں, لوگ ان کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں, تو ایک طرح سے انہیں ریموو کر. اچھا, دلی ہائی کورٹ نے ان کی ایکسٹینشن کر دی ہے ریمانڈ میں. اچھا, اب 23 تک کی ہے اور امید ہے کہ 23 کے بعد بھی شاید وہ اندر ہی رہیں گے جب تک وہ الیکشن میں. اچھا, کانگریس کے ساتھ بڑا انٹرسٹنگ سلوک کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن میں کتنے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. کارپوریٹ سیکٹر پورا کا پورا بی جے پی کے پاس ہے اور 70% جو ڈونیشن ہے جو کارپوریٹ سیکٹر دیتا ہے وہ بی جے پی کے پاس جاتی ہے اور 30% باقی پارٹیوں کے پاس جاتی ہے. کانگریس کی انہوں نے اس طرح ٹانگیں باندھی ہیں کہ جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے حساب کتاب لگایا کہ کوئی 36.5 ارب روپے کی جو ٹیکس کا گھپلا ہے وہ پارٹی کے اکاؤنٹس میں ہوا ہے. تو اس میں سے 1 ارب 35 کروڑ تو انہوں نے ضبط کر لیا, اکاؤنٹس ان کا فریز ہو گیا. انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ میں یہ گئے چیلنج کرنے, تو انہوں نے کہا بھئی کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سر یہ مسئلہ ہے, لیکن چونکہ یہ ہم پہ الزام نہ آئے کہ ہم نے جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ میں مداخلت کی ہے, تو اب باقی جو 35 ارب روپے ہیں جو انہیں دینے ہیں وہ ہم الیکشن کے بعد وہ کارروائی ملتوی کرتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کانگریس کا پاس پیسے تو ہیں لیکن وہ استعمال نہیں کر سکتے. ہاں, استعمال نہیں کر سکتے. اچھا,
یہ تو چلو ہماری باتیں ہو گئی نا دانشوری کی بنیاد پہ. عام آدمی پہ کیسے اثر ڈل رہا ہے؟ میڈیا کی جو 90% طاقت ہے وہ بی جے پی کی پی آر او ہے اس وقت. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کارپوریٹ سیکٹر کا میں بتا چکا. اب ایک قانون میں ترمیم آئی ہے کہ پہلے آپ بے نامی زرار کھوڑوں نے جو ہے فرض کریں مسلم لیگ نون کو کوئی 1 ارب روپے دے دیے لیکن نام مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آ گئے. اب باقاعدہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نام مینشن ہوں گے لیکن جو پیسے مل گئے ان پہ یہ قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہو رہا. سوشل میڈیا کا جو سیکٹر ہے اس میں بی جے پی جتنی آگے ہے ٹوٹل کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور پھر اے آئی کا جو استعمال ہے. اب جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے آپ نے کہا نا کہ مودی ہے تو ممکن ہے, یہ امیج بلڈنگ جو ہے بہت مزے کے انہوں نے بنائے ہیں جس میں مودی کو وہ دکھا رہے ہیں ایز اے سپر ہیرو, اور اس طرح کی السٹریشنز جو ہیں کبھی وہ ایک مذہبی فگر کے طور پہ, کبھی ایک وارئر کے طور پہ, کبھی اس طرح کے سپر ہیرو کے طور پہ. اب یہ تو ایک امیج بلڈنگ جو ہے مودی صاحب کی تو پرانی چل رہی ہے, پوری اس پہ مشینری ہے. اس دفعہ کے الیکشن میں اے آئی کا بھی بڑا استعمال ہوا اور اس کو بی جے پی نے بھی استعمال کیا لیکن دوسری پارٹیز نے بھی استعمال کیا. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ابھی ہم ساؤتھ کی بات کر رہے تھے تو ساؤتھ میں ایک پارٹی ہے آل انڈیا انا ڈی ایم کے پارٹی, اور اس کی بڑی مقبول لیڈر رہی ہیں جے للیتا. ان کا ایک پہلے کلپ دیکھ لیتے ہیں. வணக்கம், நான் உங்கள் ஜெயலலிதா பேசுகிறேன். உங்களுடன் பேசுவதற்கு ஒரு உன்னத வாய்ப்பை வழங்கியிருக்கும் இந்த தொழில்நுட்பத்திற்கும் என் நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். اچھا, اب جے للیتا جو ہیں وہ تمل سیاست کا ایک بہت بڑا نام ہے. دا اونلی پرابلم ہے کہ ان کی 2016 میں ڈیتھ ہو گئی, لیکن اب اے آئی کی مدد سے ان کا یہ نیا بیان جو ہے نا اس الیکشن میں چلا ہے ینگ ووٹرز کو موبلائز کرنے کے لیے. خان صاحب اگر جیل سے تقریر دے سکتے ہیں اے آئی کی تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ قبر سے بھی دے سکتی ہیں, ایسی کیا بات. ایک اور مثال ہے کرونا ندی کی, وہ بھی بہت کرزمیٹک پرسنالٹی. ان کا بھی ایک کلپ سن لیتے ہیں. எதை விடுவது எதை சொல்வது தேர்தல் நேரத்தில் சொன்னது மட்டுமல்லாமல் சொல்லாத வாக்குறுதிகளையும் ஒன்று விடாமல் நிறைவேற்றும் மக்கள். تو ان کی پارٹی یہ بھی اے آئی جنریٹڈ, کیونکہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی 2018 میں, اور اس دفعہ ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ پالیٹکس میں ہیں, تو یہ ان کی ریلنگ کے لیے پارٹی نے کہا کہ جی اب وہ تو انتقال کر گئے لیکن چونکہ ان کا کرزما ہے. آپ کو آئیڈیاز آ رہے ہیں, اے آئی کا لیول بہت بڑا ہے. اے آئی کا لیول. اچھا, اس میں صرف اتنا ہے کہنا لوگوں کا کہ اگر آپ اس کو بول دیں نا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے تو شاید اس سے, حالانکہ ایوری بڈی نوز ہی از ڈیڈ, لیکن اس کے باوجود بھی نہیں, لیکن عظیم لوگ مرا نہیں کرتے. عظیم لوگ زندہ ہے. یہ کیا نام ہے جس کا کرونا ندی, اسی طرح کا کچھ ہے. اچھا دیکھیں, جہاں تک اب سوشل میڈیا کی جو آپ نے بات کی نا, تو یار میں تو کہتا ہوں اگر 90% مین اسٹریم میڈیا ان کے ہاتھ میں, میرا خیال ہے 99% سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں, اور یہ بھی ایک بہت آرگنائزڈ طریقے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ دا وائر نے ایک پوری انویسٹیگیشن کی تھی. ان کا ایک ایپ ہے ٹیک فاگ کے نام سے, جس میں باقاعدہ ہر دن لسٹیں آتی ہے کہ بھائی آپ نے اس بندے کو ہٹ کرنا ہے, آپ اس بندے کو کلک کریں تو اس کی ساری انفارمیشن آ جاتی ہے کہ آپ ان چیزوں پر ان کو ہٹ کر سکتے ہیں. ابھی چینل نیوز ایشیا سنگاپور کا چینل ہے, اس میں ایک اچھی ڈاکیومنٹری آئی ہے, کیونکہ انڈیا از دا نمبر 1 جنریٹر آف فیک نیوز ناؤ نا, ڈس انفارمیشن. اور ان کا جو آئی ٹی سیل ہے, مطلب ہمارے یہاں بھی آئی ٹی سیل لگے ہیں, لیکن وہ آپ سمجھیں کہ چونٹی اور ہاتھی کا مقابلہ ہے. وہ انڈسٹریل لیول پہ کام کر رہے ہیں, انڈسٹریل لیول پر کام ہو رہا ہے. اور ان کے جو ٹرول فارمز ہیں, ٹرول فارمز, فیک نیوز, پروپیگنڈا, ہیٹ اٹیکس, ہندوتوا کو فروغ دینا, مطلب یہ ایک پوری ڈاکیومنٹری ہے. یار میں 2 منٹ میں کیا تو آج کا کنکلوژن, ویسے تو یہ 1.5 مہینے کی ایکسرسائز شروع ہوئی ہے, آج کا کنکلوژن شاید پھر میں یہ نکال سکتا ہوں کہ جو بی جے پی ہے وہ جیت رہی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اب کی بار 400 پار ہو سکے. جو خواہشات ہیں شاید وہ پوری نہ ہوں, لیکن واپسی پاسبل نظر آتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو ذرا چلیں گے مشرق وسطیٰ اور غزہ کی صورتحال پر بات کریں گے. ویلکم بیک. اچھا, اب ایران نے کامیابی سے اسرائیل پر حملہ تو کر دیا, ان کے ایئر بیسز کو بھی ٹارگٹ کیا, کوئی ان حملوں میں ہلاک نہیں ہوا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جوابی کارروائی تھی. جب اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے سفارت خانے پہ, تو وہاں پر تقریباً
16 لوگ جاں بحق ہوئے. اسرائیل میں شاید کوئی 1-2 لوگ زخمی ہوئے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے باوجود مغربی ممالک کے سیاستدان نے انہوں نے لائن لگائی ہوئی ہے اور اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی ہو رہا ہے اور ایران کی مذمت کی جا رہی ہے. ڈیوڈ کیمرن بھائی اس وقت پہنچے ہوئے ہیں اسرائیل میں اور کہا تھا اس گھڑی میں ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ آنا کھڑے ہیں. لیکن کبھی کبھی کچھ مشکل بھی ہوتی ہے اپنے موقف بیان کرنے میں. جیسے کیمرن صاحب کو اسکائی نیوز پر بلایا گیا اور کہا کہ جی آپ کا کیا خیال ہے یہ جو ہوا ہے ابھی ایران اور اسرائیل کے بارے میں, تو تھوڑے سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. دیکھیے. A reckless and dangerous thing for Iran to have done. And I think the whole world can see all these countries that have somehow wondered, well, you know, what is the true nature of Iran? It's there in black and white. What would Britain do if a hostile nation flattened one of our consulates? Well, we would take the very strong action. And Iran would say that that's what they did? Well, what they did, as I said, was a massive attack. So they were right to respond, but they overreacted, is that what you're saying? What I'm saying is that the attack they carried out was on a very large scale, much bigger than people expected. They have a right to respond. Well, countries have a right to respond when they feel they've suffered an aggression. Of course they do. But look at the scale of that response. Had those weapons not been shot down, respond, but they just overreacted. There could have been thousands of casualties, including civilian casualties. I think that's a really important... اگر یہ میسائل کسی آباد علاقے پر گرتے تو ہزاروں لوگ مر سکتے تھے. اب ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں؟ اور یہ ایسے ہے بالکل کہ جیسے جو پچھلے 7 ماہ میں غزہ میں ہوا ہے وہ ایک خواب تھا, ایک فینٹیسی تھی یا ایک فلم تھی. مطلب کتنے تواتر کے ساتھ بات کر لیتے ہیں. اسرائیلی جو سفیر ہے ٹو دا یونائٹڈ کنگڈم, ان کا بھی ذرا بیان سن لیں اور ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس دنیا سے آئے ہیں اور کیا بول رہے ہیں. سنیے. Just imagine how things would have looked if the missile that our defense secretary was showing to the world, defense minister Gallant was showing to the world, this is a 5-story size, 18 meters. This is huge missile. And think about it, you know, falling in the middle of a city like Jerusalem. We're now in beautiful scenery of Jerusalem, but look how populated it is. Just think about it, you know, hitting neighborhoods and people and children. It would have been a disaster. ذرا سوچیے اگر ایسا ہوتا کیا ہوتا. بستا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ انسان بستے ہیں, یہاں پہ انسان بستے ہیں, وہاں پہ انسان نہیں بستے, وہاں پر کیڑے مکوڑے بستے ہیں. بنیادی مسئلہ یہی ہے. 15,000 سے زائد بچوں کو قتل کر دیا ہے, 60,000 سے زائد فلسطینی جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے ان کو قتل کر دیا ہے, ایمبولینسز کو تباہ کیا ہے, سویلینز کو گولی ماری گئی ہے, ہسپتالوں کو برباد کیا گیا ہے. لیکن ذرا سوچیے کہ اگر یہ میسائل گر گیا ہوتا جیروزلم میں تو کیا ہوتا. لیکن اس کے باوجود جو بھی ہیں, آپ یورپین یونین کو لے لیں اور جیسے آپ یہ دیکھیں یورپین یونین کی کمیشن کی جو صدر ہیں ارسولا وان ڈر لیئر, آپ ذرا ان کی اگر ایکسپریشنز دیکھیں, ان کو ایک ان کو ایک لوگ آگے ان کے سامنے کہا کہ جی آپ کی وجہ سے بچے قتل ہوئے ہیں, اور ذرا اس کی شکل پہ مسکراہٹ دیکھیں, آرام سے بیٹھی ہوئی ہے. مجھے ایک یاد آتی ہے کہ یہ دوسری جنگ عظیم میں کنسنٹریشن کیمپ تھا بوکن والڈ, اور ان کی وہاں کی جو کمانڈر تھا جیلر بیوی تھی جی ایلسے کوچ, اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ جب وہ دیکھتی تھی نا کہ کسی یہودی کے اوپر کوئی اچھا سا ٹیٹو ہے تو وہ اس کو قتل کروا دیتی تھی, اس کی کھال ادھیڑ کر لیمپسکیٹ بناتی تھی. مجھے بھی جب میں اس کو دیکھتا ہوں نا مجھے وہی والی فیلنگ آتی ہے کہ کنسنٹریشن کیمپ کی بڑی اچھی کمانڈنٹ رہتی. اچھا, اب جہاں تک امریکہ کی بات ہے, اب آپ کو پتہ ہے کہ اور مجھے تو یقین ہے کہ کبھی نہ کبھی اسرائیل ایک ایران پر حملہ کرے گا, کیونکہ جس طرح کی ان کی حکومت اور جس طرح کا ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے اور جو ایک نیشنل سائیکوسس ہے اسرائیل میں, یہ میں نہیں ماننے کے لیے تیار کہ وہ کچھ نہیں کریں گے. ابھی ایک بڑی مزیدار خبر آئی ہے العربی میں, اور وہ ہے کہ ایجپشین آفیشلز نے ان کو بتایا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے بیچ میں ایک ڈیل ہوئی ہے, اور وہ ڈیل کیا ہے کہ جی آپ حملہ بے شک کریں لیکن چھوٹا موٹا سمبولک قسم کا حملہ کریں, اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ رفح پر چڑھائی کر سکیں. اور آج یا کل میں ایک زوم میٹنگ ہونی ہے امریکن اور اسرائیلی آفیشلز کے بیچ میں اس
اٹیک کو ڈسکس کرنے کے لیے کہ جی کہاں تک جانا ہے, کتنے لوگوں کو مارنے کا پلان ہے, آپ کے پاس کون سے ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ صدر بائیڈن کے اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن جہاں تک بائیڈن کی بات ہے, جب ان سے بھی پوچھا گیا کہ جی کیا ہو رہا ہے یہاں پر بائیڈن صاحب, بابا جی صحیح ہے, کیونکہ ذرا جواب سنیے بائیڈن صاحب کا. And I made it clear to Israelis, don't move on Haifa. It's just not, I mean, anyway, I just, look what we did recently when Israel was attacked. بات کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ ذکر کہاں کا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا میں نے اسرائیلیوں کو کہا ہے کہ حیفا پہ اٹیک نہیں کرنا. حیفا اسرائیل کا اپنا شہر ہے. تہران سوچ رہے ہوں گے, نہیں رفح سوچ رہے تھے. رفح یار یہ سوچ بھی رہے ہیں, نہیں سوچے. یہ بندہ تو ایسے لگتا ہے کہ اسے سڑک پار اکیلے نہیں کر سکتا, یہ تو پتہ نہیں باتھ روم جا سکتا ہے اکیلے یا نہیں جا سکتا. ہی از ان دیٹ اسٹیٹ. لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ ایک ٹرین کتا ہونا چاہیے اس کے ساتھ. ہاں کچھ نہ کچھ تو. میں ایک بات کروں, میں یہ جو لوگ بہت ایجسٹ ہو جاتے ہیں میں اس کو پسند نہیں کرتا, لیکن ان پہ جائز اس لیے ہے کہ آپ ایک سپر پاور کے لیڈر ہیں, آپ ایک جینوسائڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں, آرم کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں, تو آپ پہ تو یہ بنتا ہے نا کہ اگر آپ کی فیکلٹیز کام نہیں کر رہی ہیں اسی لیے تو سپورٹ کر رہے ہیں یار, یہ بھی اسی لیے سپورٹ کریں گے, فیکلٹیز کام نہیں کر رہی ہیں. سپورٹ تو ہمیشہ سے ہی کرتا آ رہا ہے, لیکن اب اوباما بھی سپورٹ کرتے لیکن ذرا اسٹائل کے ساتھ, تھوڑا اسٹائل, ٹچ اس کی ہوتی. اچھا اب آپ کو یہ بھی پتا ہوگا شاید کہ ابھی ان قریب اقوام متحدہ میں ایک ووٹ ہونے والا ہے ٹو گیو پیلسٹینینز کو, فلسطین کو ممبرشپ دینے کی. تو مندرخانی کی بات یہ ہے کہ امریکہ پوری لابینگ کر رہا ہے. کچھ ان کے میموز لیک ہوئے ہیں اور وہ ہر ملک کو خط لکھ رہا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو سپورٹ نہ کریں. اور جو فلسطینی صدر ہے محمود عباس, ظاہر ہے کہ ان کی پیشکش ہے یہ, تو ان کو بھی روکنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. تو بلنکن صاحب نے کال کی محمود عباس کو, یہ ایکسیوس میں رپورٹ ہوا ہے, اور ان کو کہا کہ جی دیکھیں آپ ایسا نہ کریں. محمود عباس نے کہا کہ یار آپ اگر صحیح ہے میں نہیں کرتا, لیکن اس کے بدلے میں کیا کریں گے, ہم آپ کو وائٹ ہاؤس بلائیں گے اور آپ کھانا کھا سکتے ہیں بائیڈن صاحب کے ساتھ. تو محمود عباس نے جواب دیا کہ کھانا تو مجھے گھر پہ بھی مل جاتا ہے, تو یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. اچھا اس دوران یورپین یونین کی اگر ہم بات کریں, کیونکہ پتہ ہے نا پچھلے 7 مہینوں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھیں کم از کم تھوڑی سی پابندی لگائیں اسرائیل کے اوپر. مطلب کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سینکشنز لگائیں, لیکن کم از کم اسلحہ بھیجنا تو روک دیں. انہوں نے کچھ نہیں کیا, لیکن ایران کے خلاف سینکشنز, نئی سینکشنز اناؤنس ہو گئی, اور امریکہ نے بھی نئی سینکشنز اناؤنس کر دی ہیں. لیکن حالانکہ مجھے نہیں پتا کہ باقی کیا رہا ہے. ہاں باقی کیا, ہر ایک چیز پہ تو سینکشنز لگی ہوئی ہے. ہمیں تو پائپ لائن نہیں بنانے دے رہے ہیں نا یہاں پہ, اور ہم کہتے ہیں جی سر. جرمنی سمیت سب اسرائیل کو 7 اکتوبر کے بعد اسلحہ دیتے آئے ہیں, لیکن سینکشنز لگیں گی تو ظاہر ہے ایران کے اوپر. اچھا انٹرسٹنگ بات ایک اور یہ ہے کہ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے آزادی رائے اور آزادی صحافت, آزادی اظہار کی مطلب بانی ہے, وہ مقدس ہیں. تو وہاں پر ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز جو ہے ان کا, ون آف دا ہاؤسز آف گورنمنٹ, وہاں پر اب ایک قرارداد منظور ہوئی ہے کہ یہ جو نہر سے بحر تک کا جو نعرہ ہے, ریور ٹو دا سی پیلسٹائن ول بی فری, یہ اصل میں یہود دشمن نعرہ ہے. تو اب سے یہ بینڈ ہے. دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر کافی مظاہرے ہو رہے ہیں, اور کولمبیا یونیورسٹی میں کافی مظاہرے ہوئے ہیں. تو وہاں پر ایک ہیئرنگ ہو رہی ہے کانگریس میں کہ یہاں یہود دشمنی پھیل رہی ہے. تو وہاں پر میں صرف آپ کو ایک آخری ایک سوال سنانا چاہ رہا ہوں, جو وہاں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں ایک رک ایلن, انہوں نے کولمبیا کے صدر سے پوچھی. Washington, D.C. is not the center of the universe. Jerusalem is the center of the universe. It was the covenant that God made with Abraham. And that covenant was real clear. If you bless Israel, I will bless you. If you curse Israel, I will curse you. Do you consider that a serious issue? I mean, do you want Columbia University to be cursed by God? یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جو اسرائیل کو سپورٹ کرے گا میں یعنی ان کو سپورٹ کروں گا, اور جو اسرائیل کے خلاف ہوگا میں ان کے خلاف ہوں گا. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی کے اوپر اللہ کا عذاب آئے؟ اب یہ کانگریس مین ہے, دیکھ لیں. تو آج اتنا ہی, ہمیں فی الحال اجازت دیجیے. کل جمعہ ہے, آپ کی ہم فون کالز لیں گے, آپ کی بات سنیں گے.
تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ. شب بخیر.